کوئی مسئلہ پوچھ لیں، حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں اول تاخیر آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سے دینی شرعی سوالات اور ان کے جوابات وہ سیکھنے کو ملیں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد جمیل عطاری صاحب، ان کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیسے مزاج کے لمحے؟ الحمدللہ علی کل حال، ماشاءاللہ۔ ان دنوں میں بطور خاص اگر ہم بات کریں تو قربانی کے لیے بھی جو ملک میں رہ رہے ہیں تو وہ قربانی کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور جو حج کی سعادت پا رہے ہیں تو وہ حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان کے بھی ذہنوں میں حج کی قربانیوں کے حوالے سے کئی سوالات اور تیاریاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح حج والے مزید کچھ قربانیوں کے لیے بھی ذہنی طور پہ تیار رہتے ہیں، اور اس قربانی کو کہتے ہیں دم، کہ جس کی وجہ سے حاجی پر دم لازم آ جاتا ہے۔ تو اب یہ جو دم ہے جس کو میں نے قربانی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، تو یہ دم کیا ہے اور یہ دم حاجی پر کیوں لازم آتا ہے؟ ہر حاجی کو کیا وہاں پر یہ دم کی صورت میں بھی قربانیاں ادا کرنی ہوتی ہیں یا کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا جو لفظ ہے اس کا معنی تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کا ذریعہ۔ تو اب قرب پانے کے دیگر ذرائع ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ایک مخصوص جانور کو ذبح کرنا۔ تو اب اس کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے سنت ابراہیمی کی یاد میں 10 ذی الحجہ، 11، 12 ذی الحجہ کو مسلمان صاحب استطاعت مالدار اشخاص وہ قربانی کرتے ہیں۔ اچھا، ایک قربانی جو حجاج کرام حج تمتع کرنے والے جو پہلے عمرہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر حج کا احرام باندھتے ہیں، پھر حج ادا کرتے ہیں، تو ایک سفر میں انہیں 2 عبادتیں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو حج تمتع والے کو بھی شکرانے کے طور پہ قربانی کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح حج قران کرنے والے جو ایک ہی سفر میں ایک ہی احرام میں پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھولے بغیر کنٹینیو احرام چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ حج کی ادائیگی کر لیتے ہیں، تو ایک ہی سفر میں 2 عبادتیں ایک ہی احرام میں ان کو کرنے کا موقع ملا، یہ ایک شکرانے کا ایک موقع ہے۔ تو اس شکرانے کی ادائیگی کے لیے ایک قربانی کی جاتی ہے جسے حج قران کے شکرانے کی قربانی کہا جاتا ہے۔ یہ تو وہ ہیں جو واجب ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حاجی حج تمتع کرنے والا، حج قران کرنے والا اس پر واجب ہے، اور اس کے حوالے سے تو رغبت ہوتی ہے کہ میں نے اپنا ایک جانور کا بندوبست کرنا ہے، قربانی کرنی ہے وغیرہ، یا اس کو بک کرواتے ہیں یا کاروان یا جو بھی یہ طریقہ کار ہے۔ ایک دم اور ایک قربانی وہ ہوتی ہے جس سے آدمی حتی الامکان بچتا ہے کہ یہ نوبت نہ آئے کہ مجھ پر قربانی واجب، یعنی اس دم کو بھی قربانی سے ہی تعبیر، وہ بھی قربانی کے شرائط کے مطابق، قربانی کے شرائط کے مطابق اس جانور کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اور چیزیں بھی اس میں ضروری ہوتی ہیں، جیسے حج قران تمتع، ان کی قربانی کے لیے حدود حرم کے اندر وہ قربانی ہونا چاہیے۔ اچھا، یعنی جو حج میں دم لازم آئے گا حدود حرم میں ہو، حدود حرم میں ہو۔ اسی طرح جو جرم جنایات اگر احرام کی خلاف ورزیاں پائی گئیں، اور ان خلاف ورزیوں میں بعض صورتوں میں صدقہ لازم ہوتا ہے، بعض صورتوں میں بطور کفارہ ایک بکرا یا ایک بکری 1 سال کی اس کی عمر ہو، یا اگر گائے ہے
تو اس کا ایک حصہ 7 حصوں میں سے، یا اونٹ ہے تو اس کے 7 حصوں میں سے ایک حصہ، یعنی 7 آدمی جن سے جرم سرزد ہو گئے، احرام کی خلاف ورزیاں ہو گئیں، تو وہ 7 آدمی ایک اونٹ بھی مل کر ایک ایک حصہ کی شراکت داری کر کے وہ بطور دم اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس قربانی کا بھی حدود حرم کے اندر ہونا ضروری ہے، اور قربانی کے جانور کے شرائط کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ تو بعض جرم ایسے ہیں کہ جس پر کفارہ ہے، اور بعض جرم ایسے ہیں احرام کی خلاف ورزیوں میں جس میں دم لازم ہوتا ہے، اور بعض احکامات دم لازم ہونے کے ایسے ہیں کہ دم متعین نہیں ہے کہ قربانی اب جرمانے میں قربانی کرنی ہی کرنی ہے۔ صحیح۔ تو بعض اوقات ایسے ہے کہ اس میں شریعت مطہرہ نے ایک رعایت بھی رکھی ہے کہ اگر اس کے آلٹرنیٹ آپ یہ کام کر لیں گے، یعنی جو غلطی ہوئی اس غلطی کو سدھار لیا، تو بعض صورتوں میں وہ دم بھی ساکت ہو جاتا ہے، جیسے کہ میقات بغیر احرام کے کسی حاجی نے کراس کر کے نکلا، حج کے ارادے سے ہے، عمرے کے ارادے سے ہے، اور احرام اس نے نہیں باندھا، نہ حج کا نہ عمرے کا، اور وہ میقات کراس کر کے اندر آ گیا ہے، تو اب اس کے اوپر دم لازم ہو چکا ہے۔ لیکن اس دم کو ساکت کرنے کی اگر کوئی صورت بن گئی، یعنی یہ دوبارہ میقات چلے جائے اور وہاں سے عمرے کا حج کا احرام باندھ کر پھر یہ میقات کے اندر داخل ہوتا ہے، تو جو بغیر احرام میقات کراس کرنے کی وجہ سے جو دم لازم ہو رہا تھا وہ دم ساکت ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں دم لازم ہوگا۔ طواف کے بعض مسائل ایسے ہیں کہ اگر اس میں غلطی کی تو دم لازم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ غلطی سیٹ کر لی، اصلاح کر لی، تو دم جو لازم ہوا تھا وہ ساکت ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کئی غلطیوں میں ایسا ہے کہ وہ گنجائش رہتی ہے کہ اس پہ دم ہی لازم نہیں ہے، وہ قربانی ہی لازم نہیں ہے، بلکہ اس کو اگر ٹھیک کر لیتے ہیں، اعادہ کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسی بھی صورتیں ہوتی ہوں گی جہاں گنجائش ہی نہیں ہوتی ہوگی کہ اس میں دوبارہ اعادہ کیا کریں گے، اس میں بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ بعض صورتوں میں بھی دم متعین ہو جاتا ہے، مثلا اگر کپڑے پہن لیتے ہیں حاجی صاحب، اور یہ میری حیرت والی بات کسی سائل سے سنی، وہ صاحب یہ کہنے لگے کہ ہم عمرے پہ گئے تھے اور ہم نے جو رمضان میں ہی گئے، تو پہلی دفعہ گئے، تو والدہ بھی ساتھ تھی، اور یہاں اور پھر روزے اور ایک تھکن بالکل ایسے جیسے چور چور ہو گئے تھکن سے نا، وہاں جاتے ہی جذبات میں پھر بیگ رکھے اور فوراً عمرہ کرنے چلے گئے۔ اب ضعیف والد بھی، والدہ بھی، اور پھر روزے بھی، اور پھر یہ 1.5 دن کا جو سفر اور یہ ساری چیزیں تھیں، تو ہوا یہ کہ عمرہ تو کر لیا، صفا مروہ کی سعی سے جب فارغ ہوئے تو خواتین نے جو بھی اپنی چٹیا 1 پورے کے برابر انہوں نے اپنے سر کے بالوں کی جو چوتھائی کاٹنی تھی، وہ چوتھائی سے انہوں نے تو وہ کاٹ لیے، اور یہ آئے گھر پہ، انہوں نے بولا کہ گھر سے جا کے کریں گے اور خود ہی کر لیں گے۔ اب آئے تو آ کے احرام اتارا اور کپڑے پہن لیے اور سو گئے۔ اب جب سو کے اٹھے تو پھر کہا کہ ابھی تو اتنے بال ہیں، یہ تو خود کٹنا مشکل ہیں، یہ تو وہ پہلا عموماً مشکل ہوتا ہے، حجام سے ہی کروانا چاہیے، یہ مشورہ ہے حجی صاحبان اور عمرہ کرنے والوں کو۔ بال جب بڑے بڑے اتنا تجربہ نہیں ہے، تو جب اتنا خرچ کیا ہے تو وہ 7-10 ریال 15 ریال بعض اوقات بھی ہو جاتا ہے ریٹ اس کا، تو وہ بھی خرچ کرنا چاہیے، تاکہ یہ آگے میں بتاتا ہوں کہ کچھ تھوڑی بچت کے بعد کبھی کبھی نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو اب یہ اترے ہیں اور حجام کے پاس گئے، بولے حلق کر دو، بولے کیوں، کپڑے پہنے ہوئے حلق کر، تو کہا نہیں ہمارا عمرہ تھا لیکن وہ احرام تو ہم نے اتار دیا، رات کو ہی اتار دیا تھا، کپڑے پہن لیے، حلق نہیں ہوا۔ بولے بھائی حجام نے بولا کہ بس اب تو یہ حلق تو میں کر رہا ہوں لیکن تم لوگ دم بھی دو، قربانیاں دو۔ تو اب یہ جو غلطی ہوئی، پہلے تو اس کی بتا دیں، تفصیل بھی بتا دیں کہ کپڑے پہن بھی لیے کسی نے اس طرح، تو ہر صورت میں دم ہے، اور اس کے بھی کیا واپسی کوئی ایسی غلطی ہے کہ جو اس کا کچھ اور ازالہ کریں یا کیا کریں؟ اب مثال کے طور پہ یہ جو سلا ہوا لباس حالت احرام میں، یعنی اگر انہوں نے طواف بھی کر لیا، سعی بھی کر لی، تو ابھی یہ احرام سے باہر نہیں آئے کہ یہ بغیر سلا ہوا جو 2 چادروں والا لباس تھا اس کو چھوڑ کر یہ سلا ہوا لباس پہن لیں، ان کو ابھی اس کی اجازت نہیں تھی۔ صحیح، جب تک حلق نہ ہو جاتا، جب تک تقصیر بالوں کی کٹنگ جو چوتھائی سر کے بال کم سے کم کٹ جائیں 1 پورے کے برابر، یا پورے سر کی تقصیر بہتر ہے بمقابل 1/4 کے، تو جب تک حلق یا تقصیر نہ ہو جائے احرام کی پابندیاں برقرار رہتی ہیں۔ اب یہ جو انہوں نے
سلا ہوا کپڑا پہن لیا تو سلا ہوا کپڑا محرم یعنی جو احرام والا شخص ہوتا ہے، تو اگر وہ سلا ہوا لباس پہن لیتا ہے اور سلا ہوا لباس پہننے کا دورانیہ ڈیوریشن وہ اگر 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ ٹائم گزر جائے، یعنی 24 گھنٹوں میں سے آدھا دن، یعنی صبح سے لے کے پورے شام ہونے رات ہونے تک، یا رات شروع ہوئی تھی اور صبح ہونے تک، یا اس کو آسان لفظوں میں ہم کہہ لیں گے 12 گھنٹے. اچھا، انہوں نے جیسے کیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے روزہ بھی تھا، سب کچھ عمل کیا اور روزہ بھی افطار وہیں ہوا عمرے کے دوران، اب واپسی ہم آئے اور پھر کھانا پینا کرنا تھا، تو اس سے پہلے ہی یہ انہوں نے احرام اتار کے لباس پہن لیا سلا ہوا، پھر کھانا پینا بھی کیا، کھانا پینا کر کے سو گئے، پھر حرم شریف چلے گئے، فجر میں یہ اب واپسی آئے تو کہہ رہے ہیں کہ چلو، تو وہ ٹوٹل دورانیہ یعنی 12 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا. 12 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا. ہاں تو دیکھیں، اب یہ جو 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ ٹائم گزر جائے حالت احرام میں بندہ ہے اور سلا ہوا لباس پہن لے، صحیح، تو اگر 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ ٹائم گزر جائے تو پھر اس کے اوپر بطور جرمانہ، بطور کفارہ وہ ایک دم لازم ہو چکا ہوتا ہے. ایک دم لازم ہو. ہاں، اگر 12 گھنٹے سے کم، مثلا 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 10 گھنٹے، 11 گھنٹے، تو اس دوران پھر اس کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا تو اس صورت میں صدقہ لازم ہوگا. صدقہ سے مراد یہ ہوتا ہے جیسے صدقہ فطر جو عمومی طور پہ ہم ادا کرتے ہیں، تو اس کی مقدار 2 کلو تقریباً جو گندم ہے، 2 کلو میں 80 گرام کم گندم یا اس کا آٹا یا ان کی جو قیمت بنتی ہے، تو وہ قیمت یا وہ گندم اس کی جو بھی مقدار بنے، یعنی حرم شریف میں جو بھی اس کی ویلیو بن رہی ہو، تو اس ویلیو کے مطابق وہ صدقہ لازم ہوگا. تو اگر 12 گھنٹے سے کم کے اندر ہی یہ اپنی خلاف ورزی سے باز آ گیا، ٹھیک ہے، اور اس نے یعنی ہلاک ہو گیا یا دوبارہ احرام کی چادریں لپیٹ لیں، 12 گھنٹے سے پہلے اس نے یہ کام دوبارہ سیٹ کر لیا، تو صدقہ تو لازم ہوگا. اسی طرح 12 گھنٹے اس سے زیادہ اگر ٹائم ڈیوریشن گزر گیا سلا ہوا لباس پہنے ہوئے محرم کو، تو اس کے بعد دم لازم ہو گیا. اب اگرچہ بعد میں وہ احرام کی چادریں لپیٹ لے یا حلق کروا لے، احرام کی پابندیوں سے اب نکل جائے، لیکن جو لازم ہونے والا صدقہ ہے یا لازم ہونے والا دم ہے اس صورت میں وہ ساکت نہیں ہو. بعض معاملات میں وہ دم ساکت ہو جاتا ہے، کفارہ ساکت ہو سکتا ہے، لیکن ہر جگہ نہیں. تو اس کے لیے تو یہی ہے کہ جو مسائل اس طرح جو غلطی ہوئی ہے اس کے بارے میں متعین پوچھ لیا جائے، متعین صورت پوچھی جائے، اور یہ تفصیل بہت زیادہ ہے. اور یہ پوچھنا بہت مفید ہے ناظرین کرام. اب جیسے یہ کہا کپڑے پہن لیے، اب 12 گھنٹے ایک لمٹ بیان کی گئی نا، پھر دم میں اب کوئی عام سنتا ہے تو وہ فوراً کہہ دیتا ہے کہ آپ پہ تو کپڑے پہن لیے تو دم لازم ہو گیا. جی. تو اب اس میں بھی تو ٹائمنگ کتنی ہے، کیا کس چیز کی ہے، اس کے حوالے سے اگر پوری ہو متعین ہے. اسی طرح خواتین نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، بالفرض احرام کی حالت تھی اور انہوں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، تو بھی اس کے حوالے سے پوری ڈیٹیل تفصیل ہوگی. چلیں، مسئلہ یہ چلا بھی ہے تو اسی کے اوپر ہی کچھ چہرے کے حوالے سے خواتین، اسی طرح مرد حضرات، وہ عموماً سر پہ ٹوپی تو کوئی بھی نہیں پہنتا اور چہرہ چھپ جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چہرہ چھپ جاتا ہے، خود اس کے عمل سے اپنا ہی احرام کی چادر لگ رہی ہے، دوسروں کے احرام کی چادریں وہ لگ رہی ہیں، یا خواتین کو یاد نہیں رہا اور انہوں نے اپنی نقاب کو نیچے کیا جو کہ چہرے کو چھپا لیا. کیا حکم ہے؟ تو اس صورت میں جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے چہرے کے ساتھ ساتھ سر یہ کھلا ہونا چاہیے. اس پر کوئی کپڑا جیسے ٹوپی، امامہ یا رومال لوگ گرمی کی شدت میں سر پہ ڈال لیتے ہیں، تو اس طرح کوئی مرد اپنے سر کو نہیں چھپا سکتا. اسی طریقے سے اپنے چہرے پر کوئی کپڑا نہیں لگائے گا. خواتین کے لیے سر تو انہیں چھپانا ہوگا چونکہ ان کے بال چھپانے کا حکم ہے، غیر محرم کے سامنے وہ اپنے اس بالوں کو ظاہر نہیں کریں گی. تو خواتین کے اعضائے سطر میں چھپانے والی چیزوں میں یہ سر کے بال بھی داخل ہیں، تو وہ اپنے سر کے بالوں کو اسکارف وغیرہ کے ذریعے، بڑی چادر وغیرہ کے ذریعے چھپائیں گی. رہا معاملہ چہرے کا، تو خواتین کے لیے اپنے چہرے پر کسی طرح کا کوئی کپڑا مس کرنا، یعنی کپڑا چہرے پہ جیسا خواتین حجاب پہنتی ہیں اس طرح احرام کی حالت میں وہ اپنے کسی کپڑے کے ذریعے سے ڈھاٹا باندھنا، حجاب کرنا، اس طرح وہ کوئی کپڑا مس نہیں کریں گی. ان کو چہرے سے کپڑا
اور اس طرح کی چیزیں دور رکھنی ہیں. غیر محرم کے اچانک آنے کی صورت میں وہ پردہ ضرور کر لیں کہ ان کے سامنے چہرہ بالکل عیاں کر کے نہ آئیں، لیکن چہرے اس پہ کپڑے کو مس کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہوگا. تو اب اس صورت میں بھی کفارہ، دم وغیرہ کی صورتیں بن جاتی ہیں. اب یہ جو چہرہ چھپانے کی صورت میں دم بھی لازم ہو سکتا ہے، جی جی، اور صدقہ بھی لازم ہو سکتا ہے. صحیح. تو دم لازم ہونے کی صورت یہ بنے گی کہ چہرے کا چوتھائی حصہ یا پورا چہرہ، یا اسی طرح مردوں کے لیے سر کا چوتھائی حصہ یا پورا سر، اگر 12 گھنٹے یا اس سے زائد گھنٹے اگر وہ کسی کپڑے وغیرہ سے چھپا رہا تو پھر اس صورت میں محرم کے اوپر دم لازم ہوگا، یعنی قربانی اس کو کرنی ہوگی. لیکن عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ اتنے لمبے ٹائم کے لیے کوئی بھی چہرے کو یا سر کو کوئی مرد نہیں چھپاتا، کوئی خواتین میں سے کوئی اپنے چہرے کو نہیں چھپاتا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کپڑا آیا اور پورے منہ پر ایسا لگ گیا، وہ احرام کی چادر کسی بھی بھائی نے اپنے اوڑھنے چھائی اور یہ محرم صاحب وہیں پہ قریب موجود تھے، اور وہ چادر ان کے منہ کے چوتھائی حصے پر یا پورے منہ پر آ کے لگی اور تھوڑی دیر میں ہٹ گئی. اور بعض کا تو حلق پہ گنجے پہ چپک ایسی جاتی کہ جلدی اترتی بھی نہیں ہے چادر نا، اس کو بھی چھڑانا پڑتا ہے. ہی نہیں. ہاں یہ اچھا، والا معاملہ بھی. چوتھائی سر کا بھی چہرے کا بھی چھپ گیا. ہاں اب یہ چھپا تو اب اس صورت میں صدقہ لازم ہوگا، کیونکہ 12 گھنٹے سے کم یعنی یہ تو 12 سیکنڈ بھی نہیں لگے اور پھر بھی صدقہ لازم ہوگا. صدقہ لازم ہوگا. لیکن اگر معاملہ ایسا ہوا کہ سر کی چوتھائی سے کم حصہ، چہرے کے چوتھائی سے کم حصے پر ایک کپڑا آ کے لگا اور ہٹ گیا، سر پہ کسی محرم کی چادر آئی اور ہٹ گئی، یا بندہ خود ہی چادر اوڑھ رہا تھا اور ایک پلو سر پہ آیا اور فوراً ہی ہٹ گیا اور وہ سر کی چوتھائی سے کم حصے پہ لگا، تو اس صورت میں نہ صدقہ ہے نہ دم ہے. ٹھیک، اس صورت میں نہیں ہے. اس صورت اچھا، سر اور چہرہ دونوں کو الگ الگ دیکھا جائے گا. جی صدقات میں اگر اسی چادر یا کوئی بھی چیز آتی ہے کہ سر بھی چھپا چہرہ بھی چھپا تو سر کا علیحدہ حکم، چہرے کا علیحدہ، کیونکہ یہ سر ایک الگ عضو ہے، چہرہ ایک الگ عضو ہے، تو ان کے احکامات پہ جدا گانا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، جو آپ نے 12 گھنٹے کہا تو اب اس میں جب مختلف اوقات میں اگر دیکھیں تو اتنے بن جاتے ہوں بالفرض. 5 دن کا ڈیوریشن ہے احرام کی حالت میں، اور 5 دن اس نے 8 ذوالحجہ کو احرام باندھا، 8 ہے، 9 ہے، 10 ہے، اور عموماً 10 کو تقریباً اتر جاتے ہیں احرام، زیادہ کچھ ہو تو 11 تک چلا جاتا ہے جس کی قربانی اور اس طرح کے مسائل. صحیح. تو اب یہ 4 دن کہہ لیں، یعنی 4 دن کہہ لیں یا 5واں یوں کہنا ہوں کہ 8 کو نہیں بلکہ 7 کی شام سے ہی لوگ جانا شروع ہوتے ہیں مینا میں، اور انتظامیہ یا جو بھی کاروان والے ان کو لے جاتے ہیں، تو ان کو بھی ضد نہیں کرنی چاہیے، چلے جائیں اس صورت میں، ورنہ آپ قافلے سے بچھڑ کے پھر مسائل اور زیادہ ہو جاتے ہیں، تو آپ اس طرح چلیں. تو اب اس میں یہ مختلف ٹائموں میں اگر ہوتا ہے تو یہ سب کو ملا کے تو کوئی دم کا مسئلہ تو نہیں آئے گا. یعنی ایک گھنٹے مثال کے طور پہ کوئی جرم رہا جی ہاں تو وہ صدقہ ہی لازم ہوتا رہے گا. اب اس دورانی میں اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں، سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ سر چھپا رہا، ٹھیک ہے، تو یوں ملا کے ٹائم 12 گھنٹے سے زیادہ بن گیا، 15 گھنٹے کا ڈیوریشن بن گیا ان 4-5 دنوں میں، تو جتنی مرتبہ ایسا ہوگا تو اتنے صدقے لازم ہوتے رہیں گے، دم لازم نہیں ہوگا. چلیں، یعنی وہ حاجی بات کا تو عادت ہوتی ہے نا، اچھا سوتے ہوئے بھی اس کو یہ کرنا ہے. آپ مینا میں سو رہے ہیں، چادر لی اوپر آرام سے سو گئے، تو ان کو بھی یہ اس سے مطلب باز رہنا ہے. ہاں بالکل، جیسے تکیہ رکھنے کی گنجائش ہے کہ آدمی تکیہ استعمال کر سکتا ہے. تکیہ رکھنے پر جو سر تکیے پر آئے گا، تکیے کے کپڑے پر آئے گا، یا کسی نے کوئی تولیہ بچھا دیا، کروٹ لیتا ہے، گال وغیرہ بھی، تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے اپنے چہرے کو چھپایا ہے، اس کو یہ کہیں گے اس نے سر تکیے پہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، گال رکھا ہوا ہے، اس کو چھپانا نہیں کہتے. تو جو منع ہے وہ چہرے کو اور سر کو چھپانا منع ہے. تو اب یہ ہے کہ اب ایک آدمی سو رہا ہے اور لمبی تان کے سو رہا ہے اور چادر بھی اس نے تان لی. جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چادر میں، جیسے سردیوں میں بعض لوگ ہوتے ہیں نا مکمل لحاف کے اندر ہی رہتے ہیں. تو اب اگر کوئی حاجی احرام کی چادر یا اس کے علاوہ اضافی چادر، یا بعض اوقات عام طور پہ ہوٹلز میں جب آرام کر رہے ہوتے ہیں اور کولنگ اچھی خاصی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی باقاعدہ روم ٹیمپریچر ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کمبل لحاف کے بغیر آدمی سوتے نہیں. تو اس لحاف کے اندر اگر کسی نے سر پہ اوڑھ لیا
ایسا ماحول جیسے سردیوں میں ہوتا ہے گھر پہ، تو اس انداز سے اگر وہ اپنے سر کو چھپائے گا، چہرے کو چھپائے گا، تو چہرے اور سر کو کوئی کپڑا، کوئی کمبل، کوئی تولیہ مس نہ کرے، جس میں ہم یہ کہیں گے جیسے بعض لوگ سر پہ لپیٹ کے چادر یا تولیہ یا رومال وہ اس لیے سوتے ہیں کہ سر میں ٹھنڈک نہ لگے، تو اب حالت احرام میں آپ اس وجہ سے بھی اپنے سر پہ کوئی کپڑا وغیرہ نہیں لپیٹیں گے، ورنہ پھر صدقہ لازم تو ہوگا ہی ہوگا، اور اگر 12 گھنٹے سے زیادہ گزر گیا تو پھر دم بھی لازم ہوگا۔ اور یہ ناظرین کرام یہ احکامات وہی ہیں جو باقاعدہ جن کو بیان کیا گیا، اور اس میں کچھ غفلت ہو جاتی جس کی وجہ سے بعض اوقات حاجی صاحبان پھر ظاہر پریشان بھی ہوتے ہیں کہ دم کہیں تو وہ کہتے ہیں نا دم کہنے سے وہ دم گھٹنے لگ جاتا ہے کہ دم لازم آ گیا، تو اب چاہے پھر آپ خرچ کرنا پڑتا ہے نا وہاں پہ 400 ریال 500 ریال، یہ شاید پرانا ریٹ ہے 400 ریال، 400 500 میں پرانا بتا رہا ہوں، 2015 والا ریٹ ہے۔ اچھا ابھی یعنی زیادہ ہو گیا ہوگا؟ اب تو شاید زیادہ ہی ہوگا، زیادہ ہو گیا، اور حج کے دنوں میں ویسے ہی جانور کا ریٹ ویسے ہی بڑھ جاتا ہے۔ اچھا دم جو لازم آیا، چلے آپ نے سوال کیا اب جس دنوں میں مہنگائی ہے یا جانور ملنا مشکل ہے، مہنگا ہے، تو اب یہ حج کے دنوں کے بعد اگر 10-20 دن بعد کہتے ہیں، یا بالفرض کہتے ہیں کہ 4 مہینے بعد کر لیں گے، 6 مہینے بعد کسی کو وکیل بنا کے کر لیں گے، تو اس میں گنجائش ہے؟ اچھا دم جب لازم ہوگا تو اس کے لیے فی الفور دم کی ادائیگی یہ شریعت مطہرہ نے اس کو لازم نہیں کیا، بس اس کے ذہن میں یہ رہنا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے کہ میں نے جو جرمانے کے طور پہ دم لازم ہوا اس کی ادائیگی کرنی ہے، اور یہ ادائیگی جو قربانی ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ پاکستانی حاجی وہ پاکستان آ جائے اور یہاں سے اپنے منڈی سے کوئی بکرا خریدے اور یہیں پر اس کو ذبح کر دے اور سمجھے کہ میرا یہ دم ادا ہو گیا، تو اس طرح دم ادا نہیں ہوگا، یہ حدود حرم میں ہی کہیں نہ کہیں کسی جگہ اس دم والی جانور کی قربانی کی جائے گی، ٹھیک، اور اس دم والے جانور کی قربانی کا گوشت یہ نہیں کھا سکتا، فقراء میں تقسیم، یہ فقراء کو صدقہ کرنا ہوگا۔ جو حج تمتع حج قران والی جو قربانی ہے اس کا گوشت چونکہ کسی جرم کی وجہ سے نہیں ہے، بطور شکرانہ ہے، تو یہ حاجی اس گوشت کو کھا سکتا ہے اور اپنے عمرا غربا ان سب کو بھی دے سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، اور سنت ابراہیمی والی تو معروف ہے کہ اس کے باقاعدہ گھر میں بھی رکھا جائے، ایک حصہ فقراء کو دیا جائے اور ایک حصہ اپنے 2 صحاباب کو دیا جائے۔ ٹھیک جی، مزید سوال؟ میرا نام محمد احسن ہے، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کیا اور اس کے گوشت سے مہمانوں کی دعوت کری، ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جی اگر یوں کیا کہ 2 بکرے لیے، ایک سے عقیقہ ہوا اور ایک سے قربانی ہوئی، اسی طرح 2 حصے لیے، ایک حصہ قربانی کا اور ایک حصہ عقیقے کا، اس انداز سے آپ نے اگر قربانی کی ہے تو پھر باقاعدہ اس عقیقے والے جانور کا جو گوشت حاصل ہوگا اس کا حکم بھی وہی ہے جو قربانی کے جانور کا ہے۔ اب آپ چاہیں تو اس میں اس کا کوئی اچھی سی ڈش بنا لیں، اس کے بعد پھر مہمانوں کو بلائیں، مہمانوں میں غربا بھی ہوتے ہیں رشتہ داروں میں، اور امیر لوگ بھی ہوتے ہیں، 2 صحاباب بھی ہوتے ہیں، فیملی ممبرز بھی ہوتے ہیں، تو یوں وہ جو مقصد تھا کہ آپ کے قربانی کا گوشت وہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ دیگر مسلمانوں تک پہنچے، تو آپ اس میں عقیقے کا پروگرام کر کے اپنے 2 صحاباب کو انوائٹ کرتے ہیں، رشتہ داروں کو، تو اس انداز سے بھی آپ کھلا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ کچا گوشت ہی وہ صدقہ کیا جائے، آپ اس کو پکا کر بھی کھلا کر بھی یوں صدقہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اور یہ جب بھی عقیقہ کریں گے تو اس کا الگ سے بکرا، یعنی یہ قربانی کا بکرا ہے تو عقیقے کا بکرا الگ سے، وہ ٹھیک ہے جدا بات ہے، اگر ایک ہی بکرے میں کوئی عقیقہ قربانی دونوں کی نیتیں کر لیتا ہے تو اس کی قربانی ادا ہوگی، اب لیکن عقیقہ پھر بھی رہ جائے گا۔ اسی طرح اس کو جانور میں جو 7 حصے ہیں تو اس میں کچھ حصے عقیقے کے لیے متعین کروانا، ایک بچے کا ہے، بچی کا ہے تو 1 حصہ، بیٹے کا ہے تو 2 حصے، اب پیچھے رہیں گے 4، تو ان 4 میں قربانیاں کرنا چاہیں تو وہ قربانیاں کر لیں، یا مزید کسی بچے کا عقیقہ ڈالنا ہے تو وہ ڈال کر بقیہ جو حصے ہیں یوں، یہ نہیں ہر حصے میں ہی آپ ڈبل کرتے جائیں کہ یہ آٹو سسٹم کے تحت وہ بھی ادا ہوگا، تو ایسا نہیں ہوگا، اس طرح نہیں، اس طرح یعنی ایک چیز ہی ادا ہوگی اور وہ قربانی ادا ہوگی، قربانی ہو جائے گی، عقیقہ نہیں ہوگا۔ جی مزید سوال؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اپنی واجب قربانی کے علاوہ کیا اپنے مرحومین والدین کے لیے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ برائے کرم حدیث کے حوالے سے جواب ارشاد فرما دیجیے گا۔ جی
اپنا جو واجب ہے قربانی کا وہ تو صاحب نصاب شخص کو جس پر شریعت مطہرہ نے قربانی واجب کی ہے اس کو تو اپنا واجب ادا کرنا ہے، اور اگر یہ صورتحال ہر سال شرائط قربانی کے وجوب کے بنتے ہوں تو ہر سال قربانی اپنی طرف سے تو کرنی ہے۔ رہا معاملہ اپنے والدین مرحومین کی طرف سے، وہ قربانی کا کوئی حصہ ہر سال مطلب شامل کرتا ہے، تو بالکل اپنے مرحوم والدین کے ایصال ثواب کے لیے ان کی طرف سے قربانی بھی کر سکتے ہیں، اور یہ سعادت مندی کی بات ہے، اور اس طرح والدین کو آپ کی طرف سے کی گئی ایصال ثواب والی قربانی کا انہیں ثواب بھی پہنچے گا۔ اور یہ احادیث کریمہ سے اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اس بات کی ایک وصیت فرمائی تھی کہ وہ ہر سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کیا کریں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قربانی کیا کرتے تھے تو 2 جانور لایا کرتے تھے، اور دونوں جانور ذبح کرتے، ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر سال جب قربانی ہوتی تو 2 جانوروں کو ذبح کرتے، ایک اپنی طرف سے اور ایک حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے، اور چونکہ ان کا وصال ہو چکا تھا مکہ مکرمہ میں ہی اور قربانی کا حکم مدینہ منورہ میں نازل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے بھی ایک جانور کو قربانی کیا کرتے تھے، اور اس کا جو گوشت تھا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بہنیں تھیں، جو سہیلیاں تھیں، یعنی ان سے وابستہ نسبت رکھنے والی جو خواتین تھیں ان تک پہنچایا کرتے تھے۔ تو آپ بھی اپنے والدین مرحومین یا جو بھی مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں تو وہ بھی اپنے مرحومین کو قربانی کے طور پر انداز سے قربانی ان کی طرف سے کر کے یاد رکھیں، اس طرح ایصال ثواب بھی ہوگا، والدین سے محبت کا بھی ایک اظہار ہے۔ صحیح۔ پھر اس کے گوشت کو والدین سے متعلقین جو یعنی آپ کے بہن بھائی چچا تایا پھپھو وغیرہ ہیں یا خالہ ماموں ہیں ان تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان کو بھی آپ کی طرف سے والدین کی طرف سے کیا گیا جو قربانی کا عمل ہے اس کا گوشت بھی پہنچے۔ ویسے بھی رشتہ داروں کو دینا چاہیے، تو پھر ایک خوشی کا بھی اظہار ہوگا۔ اور اس طرح اگر آپ کا یہ معمول اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں تو یہ والدین کے لیے بالخصوص جو دنیا سے جا رہے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور یہ اگر کوئی آدمی اہتمام کرتا ہے تو دنیا سے تو سب کو ہی جانا ہے، تو یہ ایک اچھا پیٹرن ہوگا کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد بھی انشاءاللہ یہ کام کرتی رہے گی۔ مجھ سے کسی بھائی نے سوال کیا کہ میں ایسا والد کی طرف سے کرتا ہوں، ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، اور میں نے ایک مرتبہ یہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ عموماً اس طرح کی ترغیبات بھی دیتے ہیں زندہ جانور دینے کے حوالے سے نا، تو میں نے ان سے پوچھا آپ کے سارے بھائی صاحب ثروت ہیں، سب بھائی وغیرہ بہنیں وغیرہ؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بہنیں تو اپنے گھر میں ہوتا ہے، بھائی سارے نہیں ہیں اس طرح، تو ہم ان کو شامل کر لیتے ہیں یا ہم گوشت دے دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ 3-4 جانور کر رہے ہیں، چھوٹے ہوں گے یا جیسے بھی، تو جو آپ والد کے لیے خاص کر رہے ہیں نا، میرا آپ کو اس دفعہ مشورہ ہے کہ آپ کے وہ بھائی جو کمزور ہیں قربانی کی کیفیت، جن پہ قربانی واجب نہیں ہے، آپ ان کو زندہ جانور ہی دیں، ان کو بتائیں بھی یہ ابا جی کی طرف سے کرنا ہے، یہ ان کو بتائیں بھی کہ یہ والد صاحب مرحوم کی طرف سے کرنا ہے، اور وہ اپنے گھر قربانی کریں جس طرح، تو آپ دیکھیے گا اس کے بعد ان کے دل میں خوشی کی کیا کیفیت ہوگی، اور ان کے بچوں کے، اور یہ تو یہ ناظرین کرام کام تو ہوا، عمل ہوا ظاہر ہے، اور اس سے ایک تو مرحوم بھی خوش ہوں گے کیونکہ ہمارے عملوں سے وہ خوش ہوتے ہیں، یہ جو ایصال ثواب ہے اس سے بھی وہ خوش ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ جو صلہ رحمی ایک طرح کی یہ کی گئی اس بھائی اور ان کے بچوں کو جو خوشی پہنچائی گئی، تو اس سے ایک اور ان کو مرحومین کو بھی خوشی ہوگی، ایسی کیا خیال ہے؟ تو اچھا ایک طریقہ ہے کہ اس طرح ان کے گھر میں بھی قربانی کا کوئی جانور آئے گا، اور بچوں میں تو ایک انتظار ہوتا ہے کہ وہ جب قربانی کے دن آئیں گے تو بچوں کی طرف سے ایسے کمزور مالی پوزیشن والے والد کے پاس بچے تو سوال کریں گے، بچوں کو نہیں پتا کہ اس وقت والد صاحب کس مہنگائی کے ساتھ اس وقت گزار رہے ہیں، لیکن بچوں کے طرف سے سوالات ہوتے ہیں، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا عطا فرمایا کہ ہم اپنے بھائی اپنی بہن ان کو بھی باقاعدہ قربانی کے جانور
اب وہ چاہے 40,000 کا ہو، 50,000 کا ہو، 25,000، 30,000، جتنے کا قربانی کی شرائط کے مطابق کوئی جانور ان کو بھی مناسب سا دے دیں، تو اس طرح ان کے بچوں کے چہرے پہ بھی رونق آئے گی، اور بچے جو سوال کر جاتے ہیں اور اس کا جواب پھر بعض اوقات والد کے پاس نہیں ہوتا، نہیں بالکل، وہ جو ایک احساس کمتری ہے، یا وہ تو ہر سال قربانی کر رہے ہیں، تو 4 بکرے ہم کب کریں گے، یہ والی جو بچوں کو جو احساس کمتری ہے، پھر اس والد کو جو اس بچوں کے سوال کے بعد اب اس کے بعد کوئی الفاظ نہیں ہوتے، تو اس طرح اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کریں، تو اس طرح نیکی کا عمل جتنے ہاتھوں سے ہوگا ماشاءاللہ بہت اچھا اجر و ثواب بڑھے گا۔ تو آپ کا یہ صدقہ اگر اپنے مرحوم والدین کی طرف سے آپ اس کو قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ اپنے بڑے بھائی، چھوٹے بھائی جو مالی پوزیشن میں کمزور ہیں، ان کے ذریعے سے یہ کام کروا دیں، تو صدقہ جتنے ہاتھوں سے ہو کر گزرے گا سب کو ثواب ملتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ مزید سوال، میرا نام محمد مدنی ہے، نابالغ حاجی یا عمرے کی نیت کس طرح کر سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں مہربانی۔ نابالغ بچہ حج یا عمرے کی نیت کیسے کریں گے؟ اب انہوں نے تو ڈائریکٹ یا ایک ہی جملہ نابالغ کا ہی کہا ہے، تو اب اس میں کوئی عمر کا بھی اعتبار ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جب بعض بچے تو سمجھدار 10 سال 12 سال کے بھی ہوتے ہیں، اور بعض بچے وہ ہوتے ہیں کہ جو بالکل ہی ناسمجھ والی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ 7 سال کا بھی بچہ تو 6-7 سال کا بھی اچھا خاصا سمجھدار ہے، ان کو پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، اس کو بھی کیسے نیت کروائی جائے، اور پھر جو بالکل ہی ناسمجھ ہے ان کو لے کے جا رہے ہیں، تو دونوں طرح کے آپ نابالغ بچوں میں جو بالکل سمجھدار بچے ہیں 7-8 سال یا 15 سال کے اندر جو ابھی تک نابالغ ہے، تو وہ عمومی طور پہ سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ سمجھایا جائے گا کہ یہ احرام اس وقت ہم عمرے کا احرام کی نیت کریں گے، اور عمرے کے احرام کی پھر پابندیاں یہ سب چیزیں ہیں، لہذا اب یہ موقع ہے، ہم نے نماز پڑھ لی ہے 2 رکعت احرام کی، پھر اس کے بعد پھر عمرے کے احرام کی اگر نیت کر رہے ہیں تو یہ نیت کروائیں کہ اس وقت ہم عمرہ کریں گے، اور یہ نیت آپ نے کرنی ہے، اور لبیک اللہم لبیک ایک دفعہ کہہ لینے سے بھی احرام شروع ہو جائے گا، پابندیاں شروع ہو جائیں گی، 3 بار کہنا یہ سنت مبارکہ، اس طرح اس کو سمجھائیں، وہ اس سے نیت کروائیں، صحیح ہے، چونکہ آگے اس نے طواف بھی اس نے کرنا ہے، سعی بھی اس نے کرنی ہے، باقاعدہ خود کرنی ہے، تو اس لیے اس سے نیت کروائیں۔ اچھا، اس کو سیکھنے کا بھی موقع ملے گا۔ اچھا، وہ بچے جو نا سمجھ ہیں 3-4 سال کے ہیں، ان کو نہیں پتا عمرہ کیا ہے، ان کو تو یہ پتا ہے کہ ہم ابو کے ساتھ جا رہے ہیں، امی کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اب ایسے نا سمجھ بچوں کو بھی اگر کوئی عمرہ نہیں کرواتا، مثال کے طور پہ ساتھ لے کے چلے گئے اور انہیں عمرہ نہیں کرواتے، تو والدین پہ کوئی جرم نہیں ہے، صحیح۔ اچھا، لیکن ہوتا ہے جب لے کے گئے تو اس کو بھی کروانا ہے، حاجی بنانا ہے یا عمرہ کروانا ہے، مطلب یہ بچپن میں بعض بچوں کے یاد نا حاجی لگتا ہے، تو اب وہ اگر حج کروانا ہے ایسے نابالغ بچے کو جو نہ سمجھ ہے، تو اب اس کی طرف سے جو سرپرست ہے، والد ہے یا والدہ، جو بھی یہ سرپرست ہیں، وہ پھر نیت کریں گے، خود نیت کریں گے، اپنی کیا نیت کریں گے اور بچے کی اپنی بھی کریں گے، اچھا، اور ساتھ ہی ساتھ بچے کی طرف سے بھی وہ نیت کریں گے، یعنی ہم نے بچے کو یہ کام کروانا ہے، اس چیز کی نیت کریں گے کہ ہم بچے سے یہ کام کروائیں گے، اور یہ بچے کی طرف سے ہم یہ نیت کر رہے ہیں، تو اب جو طواف کے موقع ہوگا وہ نیت اپنے طواف کی بھی کریں گے، اور بچے کی طرف سے بھی اب ہم اس کو طواف کروا رہے ہیں، تو بچے کو بھی اسی طرح احرام باندھنا ہے، سب کپڑا یہی حتی الامکان، ہاں، ورنہ بہت چھوٹے بچے تو آزمائش ہو جائے گی، حتی الامکان نا سمجھ بچوں کے لیے بھی جو ایز پر کنڈیشن ممکن ہو، تو اس انداز سے آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں ہمیں چھوٹے چھوٹے سے بچے 3 سال کے نظر آتے ہیں، احرام کی چادر، اب بھلے ان سے سنبھالی نہیں جا رہی، بڑوں سے بھی نہیں سنبھالی جاتی بعض اوقات تو، لیکن بڑے پیارے لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، تو ایسے بچوں کو والدین ان کی طرف سے احرام کی نیت کریں، طواف کرنا ہے تو ان کی طرف سے نیت کر لیں، حتی الامکان ایک حاجی کا جو حلیہ ہوتا ہے وہی کریں، وہ بچے کو وہ گیٹ اپ۔ اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بچے بھی غلطیاں کر رہے ہیں، ان کی طرف سے یہ آتا ہے کہ وہ جو حاجی کے لیے احکامات ہیں، غلطیوں پر کفارے ہیں، دم ہیں، کئی صدقے ہیں، تو بچوں کے حوالے سے کیا کریں گے؟ بچے چونکہ مکلف نہیں ہیں، چند افراد سے شریعت مطہرہ نے قلم مرتفع کیا، یعنی ان پر کوئی شرعی پابندی ایسی کہ جس پہ کوئی گناہ ان پہ عائد ہوتا ہو، ان میں سے ایک ہے نابالغ بچہ، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، تو نابالغی کی صورت میں اگر 12-13 سال کے بچہ نابالغ ہے، اس سے اگر کوئی ایسی خطا سرزد ہوئی احرام کی خلاف ورزیوں میں کہ اگر بالغ کرے تو اس پہ دم لازم ہو، صدقہ لازم ہو یا گناہ ہو،
تو نابالغ سے اگر ایسے کوئی امور سرزد ہو رہے ہیں تو وہ بچہ گناہ گار نہیں ہوگا، اس پہ کسی قسم کا دم صدقہ لازم نہیں ہوگا، نہ والدین پر نہ بچے پر، نہ بچے پر نہ والدین پر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ سوال ہے، کیا دو بھائی مل کر قربانی کر سکتے ہیں؟ دو بھائی مل کر قربانی کرنے کا معنی اگر یہ لے رہے ہیں کہ ایک بکرا اگر خریدا ہے دو بھائیوں نے مشترکہ طور پر، تو وہ اس بکرے کو کسی ایک کی جانب خاص کر کے قربانی اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک بھائی کے پاس 20,000 ہیں، دوسرے بھائی نے مزید اپنی طرف سے 20,000 روپے دیے اور کہا کہ چلے میں آپ بکرا لے لیں اور اس بکرے کی قربانی آپ اپنی طرف سے کر لیں، تو اس طرح دو بھائی مل کر ایک بکرا کسی ایک بھائی کی طرف متعین کر کے قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اگر یوں ہوا کہ دو بھائیوں نے 20,000 روپے ملا کر ایک بکرا قربان کرنا ہے اور دونوں نے اپنی ہی نیت سے کہ یہ بکرا میری طرف سے، وہ بھی نیت کر رہے بکرا اس کی طرف سے، تو ایک بکرا دو آدمیوں کی شرکت قربانی میں برداشت نہیں کر سکتا، یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ لیں کہ ایک بکرے میں دو شریک دونوں اپنی طرف سے واجب کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح سے واجب کی ادائیگی کسی کی طرف سے نہیں ہوگی۔ ایک بکرے میں یوں اگر دو بھائی مل کر کہ یہ بکرا جو قربان ہوگا یہ دونوں کی طرف سے قربان ہوگا، تو اس طرح سے قربانی نہیں ہوگی، نہ یعنی اس کو ہم قربانی نہیں کہیں گے۔ قربانی ہونے کے لیے جو شرائط ہیں ان شرائط میں سے ایک آدمی کی طرف سے ایک بکرا یا بکری وہ ضروری ہے، یا 7 حصے کسی بڑے جانور میں سے ہیں تو ایک حصہ ایک کی طرف سے ہوگا، اگر 7 حصے ہیں تو 7 حصے 7 افراد کی طرف سے تو ہو سکتے ہیں، 8 افراد کی طرف سے 7 حصے یوں اگر کریں گے تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس انداز سے اگر وہ قربانی واجب تھی تو اس طرح واجب بھی ادا نہیں ہوگا، نئے سرے سے جس پر قربانی واجب تھی اس کو باقاعدہ اہتمام دوبارہ کرنا ہوگا۔ جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، یہ نمبر اپنے پاس رکھیے، اس نمبر پر دعوت اہل سنت میں آپ دیگر بھی شرعی مسائل اور بالخصوص حج یا قربانی کے حوالے سے جو مسائل ہیں تو وہ آپ یہاں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور بالخصوص آپ کے وہ دوست احباب رشتہ دار جو حج پر جا رہے ہیں تو دعوت اہل سنت کی اس سروس سے فائدہ اٹھائیں، یہ ان کو نمبر دیجئے، اور یہ حج AI ایجنٹ یعنی ایک سافٹ ویئر کے ذریعے سے الحمدللہ ایک پورا ایک نظام بنایا کہ دعوت اہل سنت کی طرف سے کہ جس مر کوئی ٹائم کی کنڈیشن نہیں ہے، اور الحمدللہ مفتیان کرام شب و روز جو اپنے وقت کے مطابق اس کے اندر جوابات دے رہے ہیں، بلکہ بلا مبالغہ کہوں تو روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں سوالات آنا شروع ہو گئے اس پر، اور ابھی سے جمیل صاحب یہ آ رہے ہیں، آگے جا کر تو اور سلسلہ اس میں چند دن ہوئے ہیں، تقریباً کوئی 1800-1900 کے قریب کا فیگر پہنچ چکا ہے سوالات جوابات کے، یعنی اس اعتبار سے تو اس کے اوپر آپ یہ نمبر ان کو دیجئے، اور تاکہ جلد سے جلد کوشش ہوگی کہ آپ کا جو سوال ہوتا ہے 12 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو امید ہے انشاءاللہ جواب مل جائے گا۔ حج کے دنوں میں اور جلدی یہ سروس اپنی فراہم کرے گا، اور اس طریقے سے انشاءاللہ حاجی صاحبان کی رہنمائی بھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے والا بنائے، اور تمام احکامات جو بھی مناسک حج ہیں وہ شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔